الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کرنے اور مال کے پیچھے لگنے کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اب ان آیات میں ایسے اوصاف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان اوصاف میں سر فہرست مال حرام سے اجتناب کرنا، اور اگلی آیات کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جاہلیت جدیدہ کی طرح جاہلیت قدیمہ میں بھی سود کا لین دین عام تھا۔ ایک مجبور شخص اپنی کسی مجبوری کے تحت قرضہ لیتا ہے۔ جب ادائیگی کی میعاد آتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یا تو ادا کرو یا اور اس کو زیادہ کرو۔ جب وہ ادا نہیں کر پاتا تو سود کو اصل رقم میں شمار کر کے اس پر نئے سرے سے سود لگایا جاتا ہے، جیسا کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسا ہر سال کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تھوڑی سی رقم بہت بڑی رقم بن جاتی ہے اور سود در سود کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے غریب آدمی غریب تر اور امیر آدمی امیر تر ہو جاتا ہے۔ قرآن آیا تو اس نے ہر قسم کے سود کو قطعی حرام کر دیا، خواہ وہ مرکب ہو یا مفرد سود ہو، ادھار کا ہو یا زیادتی کا ہو، اس لیے کہ سود ظلم کی بدترین صورت ہے اور اسلام میں ہر قسم کا ظلم حرام ہے۔ ممکن ہے کہ سود کی بعض صورتوں میں ہمیں بظاہر ظلم دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن انسان کی نظر ظاہر پرست ہے اور عجلت پسند ہونے کی وجہ سے اکثر دھوکہ کھا جاتی ہے، اور بسا اوقات نقصان کو نفع اور ظلم کو عدل اور روشنی کو اندھیرا سمجھ لیتی ہے۔ مگر اللہ پاک کی نظر ماضی، حال، مستقبل پر یکساں ہے، اور اس کا ہر حکم حکمت اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اس لیے بہت سارے دوسرے گناہوں کی طرح سود کے نقصانات بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن آج جبکہ غریب قومیں سود کی سنہری زنجیروں میں بری طرح جکڑی جا چکی ہیں، ہر طرف انسان جو بھی انصاف پسند ہے وہ سودی نظام کو ظالمانہ قرار دے رہا ہے۔ اس آیت میں دگنا چوگنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مفرد سود جو ہے وہ حلال ہے اور مرکب یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے، بلکہ یہ اس واقعی حقیقت کا بیان ہے جس سے زمانہ نزول قرآن کے سود خوروں نے انسانوں کو دوچار کر رکھا تھا۔ اور سب سے پہلے اس ہی آیت کے اندر جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے اس کی جو ہے ممانعت آئی، اور اس کے بعد جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں سورہ جو ہے بقرہ کے اندر، وہ پھر جو ہے وہ آخری احکام تھے سود کے بارے میں جو نازل ہوئے، جس میں ہر قسم کے سود کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ آج کا معاملہ جو ہے وہ افراد سے بڑھ کر قوموں اور ملکوں تک جا پہنچا ہے۔ عالمی بینک، IMF جیسے اداروں نے جاہلیت اولیٰ کی یادیں تازہ کر دی ہیں، اور اب آیات الہیہ کو سمجھنے کے لیے 15 صدیاں پیچھے دیکھنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ چونکہ انسانی فطرت پر مال کی محبت غالب ہے، اس لیے سود جیسے مال مفت سے بچنا قدر مشکل تھا، چنانچہ رحیم و کریم رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انداز بدل کر مسلمانوں کو سود سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ڈر میں ہی کامیابی ہے، اور اللہ کا ڈر جس دل میں ہو اس کے لیے حرام اور گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، چاہے ظاہری طور پر وہ اپنے فائدے کی ہی بات ہو، جیسے کہ یہ سود کا مال۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو تمام احکام جو تیری طرف سے آئے ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔